السلام علیکم، میں شکیل میر، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ دوستوں، ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر دھمکی دے دی ہے ایران کے بارے میں۔ کہا ہے کہ 2 سے 3 روز میں دوبارہ جنگ کر سکتے ہیں، ہم ایک بڑا حملہ کر سکتے ہیں۔ ایران کے پاس ابھی بھی جوابی کارروائی کی تھوڑی سی صلاحیتیں موجود ہیں اور ایران ڈیل کے لیے بےتاب ہے۔ اگر وہ پاس نہ آیا، ڈیل پہ نہ آیا، ڈیل نہ کی، تو ہم اس پہ بھرپور حملہ کریں گے، یہ کہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے۔ اس کے علاوہ امریکہ نے بحر ہند میں ایران سے منسلک آئل ٹینکر پہ بھی قبضہ کر لیا ہے۔ ایک اور خبر ہے کہ G7 ممالک نے آبنہ ہرمز دوبارہ کھولنے کے لیے ناگزیر قرار دے دیا ہے کہ یہ اب دوبارہ کھلنا مشکل ہے۔ لیکن دوستو، پاکستان کے جو حالات ہیں نا، پاکستان کے معاملات ذرا الگ ہیں۔ سائفر دوبارہ آ گیا ہے۔ سائفر کے بارے میں ایک پوری ویڈیو ہے منصور علی خان صاحب کی کہ ایکچوئل ہوا کیا تھا، وہ کہانی کیا تھی، وہ حقیقت کیا ہے، افسانہ کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ ویڈیو دیکھتے ہیں، پھر اس میں مزید بات کرتے ہیں۔ یہی ہو رہا ہے نا آج بھی، بیسکلی امریکہ جو ہے وہ یہی چاہتا ہے، یا ڈونلڈ ٹرمپ یہی چاہتا ہے کہ جناب پاکستان جو ہے اس کو سپورٹ کرے۔ تو اس دور میں جو ہے وہ چونکہ یوکرین والا معاملہ تھا، ڈونلڈ جو ہے وہ پاکستانی ایمبیسڈر کو بتا رہا ہے کہ بھائی جان آپ لوگوں نے جو ہے بڑی نیوٹرل آپ نے جو ہے وہ سٹانس لیا۔ اب جو پاکستانی ایمبیسڈر ہیں وہ اس کے اندر بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جناب ہم نے تقریباً ویسے ہی سٹانس لیا جیسے انڈیا نے لیا ہے، لیکن آپ ہمارے ساتھ زیادتی یہ کر رہے ہیں کہ انڈیا کو جو ہے اس کی نیوٹرلٹی کے اوپر آپ جو ہے وہ لیوریج دینے کے لیے تیار ہیں، پاکستان کو آپ لیوریج نہیں دے رہے۔ اب اس کے بیک گراؤنڈ میں بھی آپ کو جانے کی ضرورت ہے کہ آلریڈی پاکستان اور امریکہ کے تعلقات دونوں بہت خراب تھے۔ مطلب جو پاکستانی پرائم منسٹر ہیں عمران خان، اس وقت کے پرائم منسٹر ساری گفتگو وہ بار یہ بات کہتے تھے کہ بڑی غور والی گفتگو ہے یہ، یا مجھ سے تو بات تک نہیں کرتے، اور ان سے کوئی بات نہیں کر رہا تھا۔ اس وقت جو ہے جو بائیڈن کی گورنمنٹ جو ہے وہ عمران خان سے نہیں بات کر رہی تھی، تعلقات خراب تھے، یہ حقیقت ہے۔ اب اس کے اندر ایک پرٹیکولر جو پورشن آتا ہے جہاں سے ایکچولی جس کو عمران خان صاحب نے اپنی پالیٹکس کے لیے استعمال کیا، وہ کیا تھا اس میں میں پڑھ دیتا ہوں، لیکن میں آپ کو دکھاؤں گا، میں پڑھ دیتا ہوں کہ انہوں نے جو ٹیکسٹ شیئر کیا اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ He categorically replied in the negative and said that it was due to the Prime Minister visit to Moscow. انہوں نے کہا کہ یہ جو عمران خان نے ماسکو کا دورہ کیا ہے نا، اس کی وجہ سے تعلقات جو ہے وہ خراب ہوئے ہیں۔ He said that I think، اب آگے غور سے سنیے گا، he said that I think if the no confidence vote against the Prime Minister succeeds, all will be forgiven in Washington because the Russia visit is being looked as a decision by the Prime Minister. Otherwise, I think it will be بالکل صحیح بات ہے، آج بھی یہی ہو رہا ہے۔ اب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جناب ووٹ آف نو کانفیڈنس جو آیا ہوا ہے عمران خان صاحب کے خلاف، اگر وہ پاس ہو جاتا ہے تو ہمارے ماضی کے اندر بیسکلی جو تعلقات خراب ہوئے تھے نا، وہ سب کچھ بھلا دیا جائے گا۔ اٹ از ایز سمپل ایز دیٹ کہ بھائی وہ سب کچھ بھلا دیا جائے گا، ہم ایک فریش سٹارٹ جو ہے وہ دوبارہ لیں گے کہ اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے وہ پاس ہو جاتا ہے، یعنی کہ عمران خان صاحب اگر ہٹ جاتے ہیں تو ہمارے جو تعلقات آج تک خراب ہوئے تو وہ ٹھیک ہو جائیں گے، چاہے وہ ماسکو کا وزٹ ہو، یوکرین کا معاملہ ہو، وہ جو کچھ بھی ہو، وہ ساری چیزیں ٹھیک ہیں، ہم جو بھی ماضی تھا یہ بات تو ہے۔ عمران خان صاحب نے کیا کیا؟ عمران خان صاحب نے ان 4-5 لائنوں کو جو ہے وہ استعمال کیا، انہوں نے کہا امریکہ میری حکومت گرا رہا تھا، اصل بات تو یہ امریکی سازش تھی۔ بالکل آپ کو یاد ہے کہ جی امریکی سازش تھی، امریکہ نے میری گورنمنٹ گرائی۔ امریکہ کے ڈونلڈ یہاں پہ اس میں یہ کہہ رہا ہے کہ اگر عمران خان صاحب کی گورنمنٹ چلی گئی یا ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے وہ پاس ہو گیا تو پھر ہم لوگ ایک فریش سٹارٹ لیں گے، اور جو کچھ ماضی میں ہوا عمران خان صاحب کے دور حکومت میں ہمارے جو تعلقات خراب ہوئے دیٹ ول بی فارگیون، اور ہم آگے ایک فریش سٹارٹ لیں گے۔ obviously that happens۔ کون سے بچوں والی یہ حرکتیں ہیں کہ جناب اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب ایسا نہیں ہوتا، ہر ملک کا مختلف رجیمز کے ساتھ یا مختلف پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر کے ساتھ وہی بات آ گئی نا، ماسکو وزٹ جو تھا۔ آج آپ کے ڈونلڈ ٹرمپ کو جو ہے وہ چونکہ ایران اور امریکہ کے معاملہ ہے، پاکستان کی اہمیت اس کے لیے ایک دم امپورٹنٹ ہو گئی ہے، خاص طور پہ پچھلے 1 سال کے اندر جس طرح آپ نے انڈیا کے ساتھ جنگ کی تھی، اس کے بعد آپ کے تعلقات ہی چینج ہو گئے۔ یہ وہی پاکستان تحریک انصاف والے ہیں جو اس ڈونلڈ ٹرمپ کے پیچھے ساتھ جو ہے وہ 6-8 چکر لگا رہے تھے جب یہ الیکشن جیتا تھا، تب یہ بہت اچھا تھا۔ ظاہری بات ہے آپ کو امید تھی کہ جناب جو بائیڈن جو ہے وہ اس نے ہمیں تو سپورٹ نہیں کیا، ڈونلڈ ٹرمپ اس کا مخالف ہے، ڈیموکریٹس کا مخالف ہے، اے آئے گا اے عمران خان کو بچائے گا۔ اس وقت تو آپ لوگ جو اس کے پیروں میں گرے ہوئے تھے، وہ تو انٹرنیشنل معاملات جو ہے وہ چینج ہو گئے، پاکستان اور بھارت کی جنگ ہو گئی، ساتھ ہی انڈیا جو ہے وہ آپ نے اسے شکست دی، آپ کی امپورٹنس بڑھ گئی۔ اس کے بعد ایران اور امریکہ کا معاملہ آتا ہے، پاکستان کی امپورٹنس بڑھ گئی۔ تو سمپل ایز دیٹ آج کل کے جو حکمران ہیں جو موجودہ پاکستان کے اندر ہے وہ اچھا لگنا شروع ہو گیا۔ میں تو ڈونلڈ ٹرمپ جب پہلے بھی تعریفیں کر رہا تھا تو میں تو اس وقت بھی یہ کہہ رہا تھا کہ جناب اگر آپ کا کوئی کلیش آف انٹرسٹ ہوا ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ، اسی ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ جو آپ کا نام لیتے لیتے آج نہیں تھکتا، اس کا منہ نہیں تھکتا، وہ ہر 2 دن کے بعد آپ کی بیٹھ کے تعریفیں کر رہا ہے، اسی کے ساتھ آپ کلیش کر کے دیکھیں، اسی حکمرانوں کے خلاف یہ بولنا شروع کر دیں۔
اور میں ابھی سے آپ کو بتاتا ہوں, کچھ پتہ نہیں ایک ہفتے 10 دن کے بعد جو ہے وہ چاہے ایران والا معاملہ ہو, اگر اس کے اندر کوئی آپ کی بات اس کو نہیں سمجھ آئی, وہ آپ ہی کے اگینسٹ بولنا شروع کر دے گا. سمپل از دیٹ. یہ ہے اصل حقیقت جیو پالیٹکس کی. انٹرنیشنل ریلیشنز میں یہی ہوتا ہے, اس میں کون سی حیرانگی کی بات ہے. اور دوسری بات یہ جو امریکنز یہ جو کہہ رہے ہیں, اچھا چلے میں دوسری ایگزامپل آپ کے ساتھ ایک شیئر کرتا ہوں. میں پاکستانی پرسپیکٹو سے آپ کے ساتھ بات شیئر کرتا ہوں. آج نریندر مودی جو ہے وہ آپ کے پڑوس کے اندر ملک کا پرائم منسٹر ہے. آپ مجھے بتائیے, میں بتاتا ہوں, میں کھل کے بتاتا ہوں, دیکھیں کچھ باتیں ہیں جو سمجھنے والی ہیں. اگر آپ نے چوز کرنا ہو کہ یار کانگریس ہو یا بی جے پی ہو, ظاہری بات آپ کو لگتا ہے یار وہ کانگریس والے جو ہے نا کم از کم بی جے پی سے تھوڑے سے زیادہ پاکستان دشمنی ان کے اندر تھوڑی سی کم ہے, تو چلو ہو سکتا ہے اس کے بجائے ان سے تعلقات بہتر ہو جائیں. ہو سکتا ہے جب آپ کے پورا دور اٹھا کے انٹرنیشنل ریلیشنز کبھی پڑھ تو لینا, آپ کے مختلف ادوار کے اندر جو وزیر اعظم کبھی یہاں آیا یا وہاں آیا, انڈیا کے اندر آیا. ایک دفعہ راجیو گاندھی جو ہے وہ انڈیا کے پرائم منسٹر تھے, تو یہاں پہ محترمہ بے نظیر بھٹو جو ہے وہ پرائم منسٹر کی, تعلقات ٹوٹلی چینج ہو گئے. اس کے بعد میاں صاحب جب بعد میں آئے, اٹل بہاری واجپئی جب وہاں کے پرائم منسٹر بنے, آپ کے تعلقات بالکل ٹوٹلی چینج ہو گئے آپس میں. دونوں ملکوں کے اندر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون کس وقت پرائم منسٹر ہے, اور آپ کے تعلقات اس سے فرق پڑتا ہے. اس میں کون سی بڑی بات ہے, یہ ہوتا ہے, یہ ریالٹی ہے بھائی انٹرنیشنل ریلیشنز کی. تو یہاں پہ ڈونلڈ ڈو جو کچھ بھی کہہ رہا ہے وہ یہی کہہ رہا ہے کہ بھائی جان ہمارے تعلقات بڑے خراب رہے ہیں ہمارے آپس میں. ہم سمجھتے ہیں کہ عمران خان نے جو ہے یہ بات تو ہے, ٹرمپ کا تو کوئی بھروسہ ہے ہی نہیں. یوکرین کے معاملے کے اندر آپ نے بڑی ایک نیوٹرل پوزیشن لی, ہمیں یہ بات پسند نہیں آئی. وہ تو نہیں آئی تو نہیں آئی, وہ تو ہوتی ہے, بہت سی ایسی چیزیں یہی کر رہا ہے وہ پورا دن. اس میں کون سی بڑی بات ہے. جب وار آن ٹیرر ہو رہی تھی تو اس کے اندر بھی پاکستان اور امریکہ دن میں 4 بیان دیتا ہے شروع بہت اچھے تھے, پھر خراب بھی ہونا شروع ہو گئے تھے. تو یہ ہارڈ فیکٹ ہے. اور وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ہاں یار شاید کوئی دوسرا آئے گا تو شاید اس سے تعلقات ٹھیک ہو جائیں گے, وہ ٹھیک ہو جاتا. آج چلے میں ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں, افغانستان کی لے لیں. افغانستان کے معاملے کے اوپر ہم طالبان کی وہاں کے جو رجیم ہے وہ وہاں کے دہشت گردوں کو سپورٹ کرتی ہے. آپ مجھے بتائیں کیا یہ فیکٹ ہے کہ ہم چاہیں گے کہ وہاں پہ طالبان کی حکومت نہ ہو, کوئی ایسی حکومت وہاں پہ بیٹھی ہو جو پاکستان کے نیریٹو کے زیادہ تر قریب ہو, کہ وہ پاکستان جو کہتا ہے کہ ان دہشت گردوں کا جو ہے وہ خاتمہ ہونا چاہیے, تو پاکستانی پرسپیکٹو کو جو ہے وہ سپورٹ کرے. وی وڈ وانٹ دیٹ obviously. لیکن کیا یہ کہا جائے گا کہ جناب پاکستان نے جناب افغانستان کے اندر حکومت گروا دی, یا وہاں پہ اگر بی جے پی ہار گئی تو جناب وہ سارا کچھ پاکستان پہ ڈال دے کہ جناب پاکستان نے کروایا سارا. سمپل از دیٹ. اور دوسری بات یہ کہ وہ اگر اتنا شور شاٹ ہے, ڈونلڈ ڈو اگر ایک منٹ کے لیے آپ یہ بھی سمجھ لیں کہ امریکی سازش کہ جناب امریکہ نے ہماری گورنمنٹ کرائی, تو ڈونلڈ ٹرو بیٹھ کے جو ہے وہ ایمبیسڈر کو یہ پورا پلان خود بتا رہا ہے. بہت ہی کلاس کے تعلقات ہو گئے تھے. وہ خود بتا رہا ہے کہ ہاں جی ہم یہ کرنے لگے. وہ یہ بیٹھ کے میٹنگ میں بتا, وہ اتنا بے وقوف اور گدھا ہے, ایسا کبھی ہو سکتا ہے. اس کے بعد عمران خان صاحب نے اپنی اسپیچز کے اندر یہ بات کی ہوئی ہے کہ وہاں سے حکم آیا کہ اس کو ہٹا دو. ایمبیسڈر نے ہٹانا تھا, پاکستانی ایمبیسڈر نے ہٹانا تھا. آپ کے خیال میں ڈونلڈ ڈو کو یہ بات نہیں پتا کہ میں اور یہ جو آپس میں گفتگو کر رہے ہیں یہ اسی سائفر کو جا کے بھیجے گا, ابھی یہ شام کو جا کے بیٹھے گا اور جا کے سائفر بھیجے گا فورن آفس, اور وہ فورن آفس جو کاپی نکالے گا اس نے پرائم منسٹر ہاؤس بھی جانا ہے. آپ کے خیال میں ڈونلڈ ڈو کو اس بات کا نہیں پتا؟ آپ کے خیال میں جب پاکستان سے جو پاکستان کے اندر امریکن ایمبیسڈر ہے, جب وہ یہاں سے واشنگٹن کچھ لکھتا ہے تو وہ جب اس کو ڈیکوڈ کرتے ہیں تو وہ کاپی وائٹ ہاؤس نہیں جاتی. عام طور پر کمپنی میں بھی ایسی ہوتا ہے. لیکن یہ بیسکلی ہاں یہ آپ مانیں, اس کے اوپر بالکل یہ فیکچوئل بات ہے کہ اس وقت جو امریکن گورنمنٹ تھی وہ عمران خان صاحب کو نہیں پسند کرتی تھی. لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ اس وقت چائنیز بھی عمران خان صاحب کو نہیں پسند کرتے تھے, کیونکہ سی پیک کا بیڑا غرق کیا ہوا تھا آپ نے. سعودیز بھی آپ کو پسند نہیں کرتے تھے, محمد بن سلمان کے ساتھ بھی تعلقات بہت خراب تھے. اور یہ فیکٹ جو ہے وہ تو بشرا بی بی خود کہہ چکی ہوئی. بشرا بی بی کی بات تو سامنے آ چکی ہوئی ہے کہ وہ ہم سے جو ہے کافی ناراض ہو گئے تھے, اور تھے سعودیز ناراض آپ سے. آپ کے تعلقات بہت سے ممالک کے ساتھ آپ نے خراب کر دیے تھے, اور اپنی نااہلی کی وجہ سے خراب کیے تھے, کیونکہ آپ نے کبھی زندگی میں فارن ریلیشنز کے اوپر کبھی کام ہی نہیں کیا. آپ نے کبھی زندگی میں ان معاملات کو, آپ نے حساسیت کو دیکھا ہی نہیں. ہاں حقیقت یہ ہے کہ جاتے جاتے آپ کو پتا تھا, آپ کو تو آلریڈی نومبر دسمبر میں اس بات کا پتہ لگ چکا تھا کہ تحریک عدم اعتماد آ رہی ہے. آپ نے جاتے جاتے آپ نے سوچا میں کیا کروں. اے 4 لائنیں جڑی ہیں اصل میں چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت بھی ہوتی ہے تھوڑا سا نا. سارا کچھ پاؤ امریکہ تھے. اور بعد میں عمران خان صاحب کا بھی ایک انٹرویو جو ہے موجود ہے, ظاہری بات ہے میں کاپی رائٹ کی وجہ سے چلا نہیں سکتا, میرے خیال میں وائس آف امریکہ کو انٹرویو دیا ہے کہ وہ ہمیں تو بعد میں پتہ لگا امریکہ نے ہماری حکومت نہیں کرائی, ہماری حکومت تو یہاں سے اسٹیبلشمنٹ نے کروائی, اور جنرل باجوہ نے کرائی. بعد میں اپنا سٹانس بھی چینج کر لیا تھا. چلیں اور ساری بات چھوڑیں, میں نے ایک انٹرویو کیا ہوا ہے شفقت محمود صاحب کا, پاکستان تحریک انصاف کے رہنما, اس وقت وہ پارٹی کا ہی حصہ تھے, گورنمنٹ میں تھے.
میں نے ان کا انٹرویو کیا تھا, میں نے ان سے پوچھا تھا کہ امریکہ نے آپ کی گورنمنٹ گرائی, کیا جواب تھا سنیے گا ذرا. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جی سائفر کو پولیٹیکل ایڈوانٹیجز کے لیے استعمال کیا گیا اور امریکہ کا کوئی رول جو تھا اس کو ایگزیجریٹ کر کے بتایا گیا کہ جی امریکہ کا رول ہے جس کی, تو میرا خیال ہے کہ وہ پولیٹیکلی جسٹیفائڈ تھا, اور اس کا کوئی میرا خیال ہے کہ کوئی اگلوں نے بھی انڈرسٹینڈ کیا. کیا اس الزام لگانے سے ہمارے امریکہ سے کوئی تعلقات خراب ہو گئے؟ ناٹ ایٹ آل. بلکہ اس وقت تو امریکہ جو زیادہ بیانات دے رہا ہے وہ پاکستان میں جمہوریت کے اور رائٹس کے, اور کچھ لوگ کہتے ہیں خان صاحب کے حق میں دے رہا ہے. جی سو دیکھیں امریکہ از یوز ٹو اٹ, ان کو پتہ ہے کہ یہ ہوتا ہے. کیا یہ حقیقت تھا؟ کیا یہ جو کچھ تھا کہ کیا بالکل نہیں تھا. امریکہ نے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نہیں گرائی؟ بالکل نہیں گرائی. تو پھر میں یہ اور کیا کہہ رہا ہوں, میں یہی تو آپ سے تو جھوٹ بولا نا خان صاحب نے. دیکھیں سیاست کے لیے ایک پبلک میں آپ جا کے ایک بیانیہ بناتے ہیں, وہ سارے بیانیے جو ہیں وہ 100% صحیح نہیں ہوتے. سر یہ جھوٹ ہے, عوام سے جھوٹ بولا جا رہا ہے. اس کو آپ جھوٹ کہہ لیں, کوئی اس کو پالیٹکس کہہ لیں. سر یہ لیں, یہ سن لیا آپ نے. اب یہ میں کہہ رہا ہوں, یہ کہ اپنے پارٹی کے رہنما کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ سیاست کرنے کے لیے سب کچھ ہے. عمران خان صاحب کی ایک آڈیو موجود ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں ہم نے سائفر کے اوپر کھیلنا ہے, کھیلنا ہے. وہ خود اپنے منہ سے بول رہے ہیں کہ کھیلنا ہے. تو یہ کھیل تھا سارا, یہ سب کا سب کھیل ہو رہا تھا. اور یہ فیکٹ ہے, میں نے اس وقت بھی کہا تھا رنگ بازی ہے, میں آج بھی کہہ رہا ہوں یہ رنگ بازی ہے. یہ آپ کے انٹرنیشنل ریلیشنز ہوتے ہیں, اور یہ انٹرنیشنل ریلیشنز اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں. میں آج کی اس موجودہ حکومت کے بارے میں بھی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آج اگر اس کے تعلقات امریکہ سے کسی وجہ سے خراب ہو گئے, امریکہ چاہے گا انہوں کٹو باہر کسی ہوٹل لے کے آؤ, وہ تو چاہے گا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ نے اس کے اوپر بہت گندی پالیٹکس کھیلی. 55 جلسے کیے تھے نا سائفر کے اوپر, آپ نے 55 جلسے کیے تھے. آ گیا سائفر, انہوں نے کہو جاؤ جا کے 55 جلسے کرو, آ جاؤ باہر, کہیں کو جا کے 55 جلسے کر کے دکھائیں جا کے اسی معاملے کے اوپر. ساری باتیں چھوڑیں. وہ جو باہر بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ امریکہ کے اندر, اب تو آ گیا نا سائفر آ گیا, سائفر آ گیا, سائفر آ گیا. انہوں کو جا کے اپنا گرین کارڈ جو ہے نا وہ جا کے مینٹین کرے, اس کو سرنڈر کرے جا کے. اب کس چکر میں, اب تو ڈونلڈ ٹرمپ بھی آپ کی نہیں سن رہا, بائیڈن بھی آپ کے خلاف تھا. دوستوں دیکھو یہ بھی ایک صحافت ہے, جاؤ جا کے چکو, آپ دیکھیں سنیں سمجھیں. امریکہ کے اندر جو بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ جو بیٹھ کے دیہڑیاں بنا رہا ہے, اٹھا کے پھینکیں, چھوڑیں امریکہ کو, جہاز پکڑے نکلے وہاں سے. اب حقیقت بھی سن لو. تو رنگ بازیاں کرنے کے لیے 100 دفعہ آپ لوگ کرتے رہے بیٹھ کے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. حقیقت یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے یہی پروف کرتا ہے کہ بیسیکلی انٹرنیشنل معاملات جو خراب ہوئے ہوئے تھے اس کے اندر بیٹھ کے انہوں نے ڈنڈی مارنے کا سارا کوئی پادے دیتے اور لوگوں کو لگا دیا اس پیچھے. امریکی سازش نامنظور, امریکی غلامی نامنظور. بعد میں خود بیٹھ کے انٹرویو کے اندر کہتے ہیں نہیں وہ مجھے تو بعد میں پتہ لگا نہیں امریکہ نہیں تھا. یہ کہا ہوا ہے عمران خان صاحب نے, آن ریکارڈ کہا ہوا ہے کہ نہیں وہ امریکہ نہیں تھا. جی وہ تو جنرل باجوہ نے کہہ دیا. ہاں حقیقت کیا ہے, اس کا آخری پورشن جو ہے وہ بڑا کام کر سننے والا ہے. حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ جناب اسٹیبلشمنٹ نے آپ کے سر پہ جو ہاتھ رکھا ہوا تھا وہ ہاتھ انہوں نے ٹال لیا. ان کے احساس ہو گیا تاڑے نال نہیں چلایا جا سکتا. کچھ آپ کی انکمپٹنسی تھی, کچھ انہوں نے بھی فیصلہ کر لیا یار اس بندے کے ساتھ مزید نہیں چلا جا سکتا کیونکہ نہ اہل آدمی. اب آپ اس پہ ڈیبیٹ کر سکتے ہیں کہ ان کی اسیسمنٹ ٹھیک تھی کہ غلط تھی, یہ آپ ڈیبیٹ کر سکتے ہیں, لیکن یہ حقیقت ہے. اب جب یہ موو سٹارٹ ہوتی ہے, پی ڈی ایم کو بھی جو ہے وہ نظر آ جاتا ہے, یا نواز شریف صاحب کو, نون لیگ کو اور پیپلز پارٹی کو نظر آ جاتا ہے کہ اچھا یار اب اس کے اوپر سے جو ہے وہ ہاتھ ہٹ گیا. اور جو ساری پارٹیاں کالوں کے اوپر آپ کے ساتھ لائن تھی, جو جتنی چھوٹی موٹی پارٹیاں جتنی آپ کے ساتھ لائن تھی, ان کو بھی پتہ لگ گیا کہ یہ فوج نے آپ کے سر کے اوپر سے ہاتھ ڈال لیا. انہوں نے آپ کو آنکھیں دکھانا شروع کر دی, انہوں نے آپ کو آنکھیں دکھانا شروع کی, اور دوسری سائڈ پہ نکل گئے. اتنی سی بات. سو بیسکلی اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ, اس وقت کی اپوزیشن جماعتیں, امریکہ, یہ سب یہی چاہتے تھے کہ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ چلی جائے. یہ ہے ہارڈ کور پالیٹکس. ادھر رونا والی کڑی گل ہے. یہ آج بھی ہو سکتا ہے, یہ آج بھی ہو سکتا ہے کہ ایسا ہی ہو. اور اسٹیبلشمنٹ نے اگر آپ کی حکومت کو ہٹایا, چلیں ایک منٹ کے لیے اس تھیوری کے اوپر چلے جاتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ نے آپ کی حکومت کو ہٹایا تو اسٹیبلشمنٹ نے ہی آپ کی حکومت کو بنایا بھی نا. دونوں چیزیں مانے نا, پھر تو رونا والی کڑی گل ہے. اور آج کی گورنمنٹ کے ساتھ بھی تو یہی ہے. اگر یہ کل کو چلی جاتی ہے تو ان کو بنایا کس نے؟ سمپل از دیٹ. یہ سمپل سیاست ہے میرے بھائی, اس میں رونا دھونا بند کریں. جی یہاں پہ وکٹم کارڈ پلے کرنے کی کوشش مت کریں. اس کا آخری پورشن جو ہے وہ بڑا کام کر سننے والا ہے. وہ باقی مجھے پتا ہے اس کے اوپر سودا بیچیں گے بیٹھ کے, جو خاص طور پہ پی ٹی آئی کے لونڈے لپاڑے ہیں وہ بیٹھ کے سودا بیچیں گے, بیچتے ہیں بیٹھ کے, بنائیں لوگوں کو بیوقوف بنائیں. لیکن اس سائفر کے ٹرانسکرپٹ کی اس سے زیادہ اور کوئی حیثیت نہیں.
اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. دوستوں ساری گفتگو آپ نے سنی. دیکھیں پاکستان میں ہو کیا رہا ہے. پاکستان میں مختلف پوائنٹ آف ویو ہیں. منصور علی خان صاحب کا پوائنٹ آف آپ نے سنا, ان کا الگ پوائنٹ آف ویو ہے. کچھ اور صحافی کے آپ سنتے ہیں, ان کے الگ پوائنٹ آف ویو ہے. پاکستان میں بالکل ایک چیز کے اوپر اتنی کھچڑی پک جاتی ہے کہ ایک عام آدمی کنفیوز ہو جاتا ہے کہ سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے. لیکن آپ نے ساری گفتگو سنی, فیصلہ آپ نے کرنا ہے. یقیناً بات ہے, ظاہر سی بات ہے, فیصلہ عوام کا ہی ہوتا ہے. آپ نے سوچنا ہے سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن اگلی ویڈیو میں بناؤں گا کسی اور صحافی کی بھی, تاکہ آپ کو کسی اور کا پوائنٹ آف ویو بھی آپ کو سنا سکوں. ویڈیو پسند آئی ہو لائک اور شیئر لازمی کیجیے گا. کسی نہ کسی کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا. چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا. دیکھتے رہیے میل ٹاک.